نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور إليه رواه البيهقي. گرامی قدر حاضرین محترم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے نظر کی حفاظت کی فضیلت اور اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ لعنت کرتے ہیں گھورنے والی عورت اور گھورنے والے مرد پر۔ بیگانی عورت پر نظر کرنے والا مرد ملعون ہے، اور جس عورت کو دیکھا گیا وہ بھی ملعونہ ہے، بشرطے کہ جب بے حجابی اور بد نظری کے اسباب عورت کی طرف سے ہوں، مثلاً بے پردگی کے ساتھ غیر محرم مردوں کے سامنے آنا۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت کا معنی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لعنت سے مراد ناراض ہو کر دھتکارنا اور دور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت سے مراد آخرت میں سزا پانا اور دنیا میں اس کی رحمت و توفیق سے فیضیابی کے سلسلے کا منقطع ہونا، اور کسی انسان کی جانب سے لعنت کا معنی دوسرے شخص کے لیے بد دعا کرنا ہے۔ امام ابن اسیر نے لکھا ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دھتکارنا اور دور کرنا اور مخلوق کی جانب سے گالی اور بد دعا ہے۔ ہر جگہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ مذکورہ حدیث میں بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بے پردہ کرتے ہیں، خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد۔ جیسا کہ آج کل یہ وبا عام ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں بے حیائی کا ایسا زبردست سیلاب آ چکا ہے کہ عوام تو کیا، بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی بہو بیٹیاں خوب میک اپ کر کے سج دھج کر بازاروں میں، میلوں میں، دفاتر، سیرگاہوں اور پارکوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، شاپنگ کے نام پر بازار حسن سجا کر اپنا اور دوسروں کا ایمان ضائع کر کے اس لعنت کی مستحق بنتی ہے۔ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس بد نظری سے ملنا کچھ نہیں، نہ لینا نہ دینا، مفت میں جان کو جلانا، نہ محرموں کو شہوت سے دیکھنا، یہ نظر حرام ہے۔ جو شخص کسی کی بہو بیٹی کو، کسی کی لڑکی کو دیکھتا ہے، سڑکوں پر، اسکولوں پر اور ایئرپورٹوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، کہیں بھی دیکھتا ہے، یہ نظر حرام ہے اور آنکھوں کا زنا شمار ہو۔ اسی طرح جو لڑکوں کو دیکھتا ہے یہ بھی حرام کا مرتکب ہے۔ نظر بازی پر آنکھوں میں شیشہ ڈالا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی خوبصورت اجنبی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھے تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ ان حدیثوں سے نگاہ نیچے رکھنے کی بہت اہمیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نگاہ نیچے نہ رکھنے کی صورت میں ایک عظیم الشان فتنہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسلام کا مقصد اس سے صرف یہی ہے کہ تم نظر بازی کی فتنہ سے بچ جاؤ۔ آنکھوں میں انگاروں کا عذاب۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی آنکھ میں قیامت کے دن انگارے ڈال دیے جائیں گے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی آنکھ میں قیامت کے دن فرشتے لوہے کی سلاخیں ڈالیں گے۔ محدثین نے ان تینوں حدیثوں کو جمع کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ عذاب ہوگا، کسی کو یہ عذاب ہوگا، کسی کو یہ عذاب ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ تینوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے۔ ہر نظر پر 40 سال جہنم میں جلے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس بندے نے اس جگہ پر ایک نگاہ ڈالی جس پر ڈالنے سے اس کو اللہ نے منع کیا ہے،
اس ایک نظر کے بدلہ میں اسے جہنم میں 40 سال تک جلنا پڑے گا، یعنی ہر ایک نظر کے بدلے 40 سال تک جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یبن آدم لک اول نظرۃ و ایاک والثانیہ، اے ابن آدم تیری پہلی نظر تو معاف ہے مگر خبردار دوسری نظر نہ ڈالنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا دیکھنے سے، یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور خطا نہ کرنے والا تیر قرار دیا ہے۔ ہر نظر پر 360 لعنتیں۔ صاحب شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے نامحرم کی نظر سے اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچائے گی، دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی، اور جو عورت اپنے کو نامحرم کے آگے برہنہ کرے گی، حسن و آرائش کر کے اس کو دکھلائے گی اور بے حیائی سے اس پر نظر ڈالے گی، تو ہر نظر میں 360 لعنت اس پر پڑے گی، اور فرمایا کہ ہر نظر کے بدلے 1000 برس دوزخ میں رہے گی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، آج کی شب کیا کیا رحمتیں اور عذاب نازل ہوتے دکھائی دیے۔ جاؤ تم عورتوں سے کہہ دو کہ قیامت کے روز بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہن کر بے پردگی سے گھومتی پھرتی ہیں، بالکل آخرت میں وہ برہنہ ہوں گی، اور وہ سب عورتیں دوزخ کی آگ میں لپیٹ دی جائیں گی، دوزخ کی آگ کی لپیٹ میں ہوں گی۔ نظر بازی زہر آلود تیر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی نامحرم کو ایک بار اچانک دیکھنے کے بعد دوبارہ قصدن مت دیکھ، کیونکہ یہ زہر آلودہ تیر ہے جو دل میں شہوت کو بھڑکاتا ہے۔ یہ تیر جا کے سیدھا دل پر لگتا ہے اور دل کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ دل میں تقوی اور ایمان کا نور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں ایسا ایمانی نور پیدا فرما دیتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت سے دل میں انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، دل میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ احباب گرامی، نگاہوں کی پاکی انبیاء علیہم السلام کا وطیرہ بھی ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بھی ہے، اور اہل اللہ نے ہمیشہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اس لیے ان کی نگاہ جب کسی پر پڑتی لوگوں کے دل زندہ ہو جاتے، دلوں کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ لیکن مسموم اور زہر آلود نظریں ہم لوگوں نے پال رکھی ہیں، اور ان نظروں کی وجہ سے ہمارے دل بھی آلودہ ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ بھی آلودہ ہوتے ہیں، اور ان ناپاک نظروں کی وجہ سے ہماری اولادیں بھی برباد ہوتی ہیں، ان کی تربیت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، ہمارے گھر میں اپنی کا برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ نگاہ جب ناپاک ہو اور ناپاک لوگوں کو دیکھ کر اور ناپاک نظروں سے جب انسان اپنی اولاد کو اور اپنی بیویوں کو دیکھتا ہے تو ان پر بھی اس کا نظر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔